کیا آپ جانتے ہیں 60 روزہ مذاکرات کی کوچ سے کیا جنم لینے والا ہے؟ ان 60 دنوں پر سب کی نظریں لگی ہیں، کیونکہ یا امن جنم لے گا یا جنگ، بلکہ شاید عالمی جنگ، امریکہ کی بالادستی کے خاتمے کی جنگ یا ایران کے ملیہ میٹ ہونے کی جنگ۔ اگر ایران ختم ہوا تو اسرائیل کا بارڈر پاکستان سے ملنے لگے گا، اور اگر ایران بچ گیا تو امریکی بالادستی کا تو خاتمہ ہوگا ہی، اسرائیل کے مقبوضات بھی چھن جائیں گے۔ یاد رہے بیت المقدس یعنی یروشلم بھی 1967 کے جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں اس پہ قبضہ ہوا، اور اس جنگ کے بارے میں جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے، میں بار بار لگاتار پیش گوئیاں کرتا آیا ہوں۔ میری آپ کچھ 10 دن پہلے کی ویڈیوز بھی دیکھیں، میری آپ 2 مہینے سے پہلے کی بھی کم از کم 4 ویڈیوز دیکھیں، اور چونکہ میں یہ لائیو کر رہا ہوں اس لیے میں وہ ٹائٹل آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ وہ ٹائٹل خود دیکھ لیے۔ جب ڈیل فائنل ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو میں نے کہا تھا کہ ڈیل فائنل مائی فٹ، فلم تو ابھی باقی ہے۔ پھر میں نے ایک اور ویڈیو کی تھی، امریکہ ایران کے درمیان ختم نہ ہونے والی جنگ۔ پھر میں نے تیسری ویڈیو کی تھی، دنیا پہلے ختم ہوگی یا یہ جنگ۔ پھر ایک چوتھی میں نے ویڈیو کی تھی، نتن یاہو کبھی امن نہیں ہونے دے گا۔ تو میری یہ تمام پیش گوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو ایران میں اور امریکہ کے درمیان صورتحال ہے، دونوں کے درمیان کانفلکٹ دوبارہ بڑھ گئے ہیں، ڈرون اٹیکس دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ بظاہر رکتا ہوا نظر نہیں آتا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جاری ہی رہے گا۔ اب آئیے موجودہ صورتحال پہ۔ 60 دنوں میں دنیا ایک پل صراط سے گزرنے والی ہے، یہ جو 60 دنوں میں جو پرماننٹ پیس کی طرف جانا ہے، جس کے اس پل صراط کے ایک طرف امن کی جنت ہے اور دوسری طرف جہنم کی آگ۔ آخر امن کیوں نہیں ہوگا؟ جب سب امن چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ جب مشرق وسطیٰ امن چاہتا ہے، امریکہ امن چاہتا ہے، رشیا چاہتا ہے، چائنا چاہتا ہے، یورپ چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے، تو پھر امن کیوں نہیں ہو رہا؟ یاد رکھیں، یہودیوں کی بڑی اکثریت بھی امن چاہتی ہے، لیکن اسرائیل کے جو اس وقت لیڈرز ہیں، ان کی بقا، یاہو کی بقا جنگ میں ہے، کیونکہ امن کی صورت میں ان تمام لیڈروں کو جیلوں میں جانا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے ایک لیٹسٹ خبر بھی آپ کو بتاؤں کہ نتن یاہو کا توڑ آ رہا ہے۔ ایک اسرائیل کے سابق ملٹری چیف جو ہیں گاڈی آئزنکوٹ، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی بھی بنا دی ہے یاشر کے نام سے، اور اس نے شدید تنقید کی ہے نتن یاہو کی پالیسیوں پہ، اور اس نے کہا ہے کہ یاہو امریکہ کے آگے جھک گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جھک گیا ہے، اور اس نے امریکہ کو موقع دیا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی سافٹ سٹانس دکھاتے ہوئے ایران کے ساتھ معاہدہ طے کر لے۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئے جو لیڈر ہیں، جس کا نام میں نے لیا ہے آئزنکوٹ، یہ سخت خلاف ہیں نتن یاہو کے، تو وہ ٹف ٹائم دینے والے ہیں آئندہ آنے والے اکتوبر کے الیکشن میں جو اسرائیل میں ہونے والے ہیں۔ تو میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے پل صراط، میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ پاکستان نے تو معاہدہ کرا دیا تھا، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کی کچھ وجوہات میں بتانے لگا ہوں کہ یہ 60 دن کے جو سفر ہے یہ پل صراط کیوں ہے، کیا چیلنجز ہوں گے اس میں، اور کیا اس میں نشیب و فراز ہوں گے جو اس معاہدے کو توڑ شاید نہ پہنچا سکے۔ پہلی وجہ، جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے کی ہڈی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز اوپن ہو جائے گی، لیکن اندازہ ہمیں بھی ہو گیا ہے کہ ایران اسٹیٹ آف ہرمز کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایران نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میرے مقررہ راستے سے گزرنا ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ ان آتھورائزڈ ہے، اور اس لیے ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے اور میں سب کو اڑا دوں گا۔ نتن یاہو کی تو ہم نے بات اس وقت کر لی ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے دوسری نتن یاہو کا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا لیبنان کا کیس کیا بنتا ہے۔ دیکھیے نتن یاہو باز نہیں آ رہا،
बार बार अटैक किए जा रहा है लबनान के ऊपर, सीज़ फायर भी हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानियाँ भी कराई हैं, लेकिन लबनान पे अटैक हुए जा रहे हैं। अब आखिरी जो लबनान की हुकूमत और जो याहू की हुकूमत के दरमियान जो अभी सीज़ फायर हुआ है, वो भी शायद जो है वो कामयाब ना हो, क्योंकि जो हिज़्बुल्लाह है वो तो इसमें शामिल नहीं है, और हिज़्बुल्लाह ने अभी अभी बयान दिया है कि ये जो डील है ये नल है, हमारे लिए तो बेकार है, और ये एक हमारे साथ एक और धोखा है। और दूसरी तरफ इज़राइल की तरफ आते हैं कि इज़राइल को क्या प्रॉब्लम है, इस पुलिस रात से क्यों गुजरना पड़ेगा, क्यों ये जो डील है ये पाए तकमील तक शायद ना पहुँचें, क्योंकि इज़राइल समझता है कि ईरान इज़राइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और कमिंग इलेक्शंस में याहू के ऊपर बहुत तनकीद होगी, बहुत क्रिटिसिज्म होगा, और याहू और उसकी हुकूमत बहुत अनकंफर्टेबल है इस डील के साथ, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि ये डील कामयाब हो, और शायद वो ईरान वो शायद लबनान के ऊपर भी अपने हमले ना रोकें। और अभी अभी रिसेंटली एक बयान आया है इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल काज, उसने कहा है कि इज़राइल की फ़ौजें ईरान पर बड़े हमले के लिए जाएंगी और अपना काम मुकम्मल करेंगी, और इसके मुकाबले में, इस धमकी के मुकाबले में ईरान के बकाई ने भी कहा है, जो उनके स्पोक्समैन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, कि हम भी जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं, और ईरान इस अटैक के अगेंस्ट ब्रॉडर अटैक पे जाएगा, टिट फॉर टैट पे जाएगा, ख्वाह वो अमेरिका हो या इज़राइल हो। चौथा पॉइंट जो है इसमें इस डील में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि कांग्रेस भी इस मुआहदे से खुश नहीं है। कांग्रेस में हार्डलाइनर्स हैं, हॉक्स हैं, जिनका झुकाव इज़राइल की तरफ है। तो सवाल ये है कि ये लोग इज़राइल के जंगी जुनून की खातिर अमेरिकी बालादस्ती को दांव पे क्यों लगा रहे हैं। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और देखें कि अवाम क्या चाहती है और अमेरिका की पब्लिक क्या चाहती है। वो तो चाहती है कि पीस हो और मुआहदा जो है वो कामयाब हो। इनके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो स्विट्ज़रलैंड में साइन हुआ है, इनका ख्याल ये है कि इसका मतलब ये है कि ईरान को इस खित्ते की पावर तस्लीम कर लिया जाए। ये तो ऐसा नहीं होने देंगे, और इसलिए ये इस डील के ख़िलाफ़ हैं। तो बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ, एक दूसरे पे हमले जारी हैं, ड्रोन अटैक्स जारी हैं और शायद जारी रहें। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का फ़ैसला इस वक्त 60 दिनों में भी मुझे मुश्किल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ईरान अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेगा, और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि वो किस तरह से ईरान को कन्विंस करे और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का जो कंट्रोल है वो ईरान से ले ले। और दूसरी बात ये है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल ने भी कहा है कि अग्रेसिव रिपीटेड एग्रेशंस की फॉर्म में, बारहा जारहियत की फॉर्म में हमारा भी रिस्पांस बहुत ख़तरनाक होगा, और हम गल्फ़ ममालिक को, वहाँ पे जो अमेरिका के अड्डे हैं, उनकी बेसिस हैं, हम उनको भी निशाना बनाते रहेंगे। तो इस हवाले से ट्रंप को ये फ़ैसला करना होगा, और ट्रंप फ़ैसला नहीं कर पाएगा कि मैं क्या करूं। वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेशर्स का शिकार है, यहूदी लॉबी उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी, और इस तरह से जो ट्रंप है वो मुश्किलात का शिकार रहेगा, और डील शायद पायला तकमील तक ना पहुंच सके। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि इज़राइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ईरान में, जिसकी वजह से ये आग की चिंगारी मज़ीद भड़क सकती है। और फिर याद रहे कि जैसे कि मैंने कहा था, और मैंने अपने वीडियोस का हवाला दिया है, कि जंग शायद जारी रहे। गो के मेरी और अक्सरियत की ख्वाहिश है कि अमन हो, लेकिन मुझे और अक्सरियत को ये अमन नज़र नहीं आ रहा। जाते जाते मैं 3 झूठों का ज़िक्र करता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठा है। अभी उससे कुछ घंटे पहले वो बयान दे रहा था कि 3000 साल की हिस्ट्री में मशरक़ वुस्ता के अंदर
اب پیس ہونے جا رہا ہے، امن ہونے جا رہا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ دوسرا جھوٹ وینس نے بولا ہے، جے ڈی وینس نے، جب سوئٹزرلینڈ کی ڈیل ہوئی تو اس پہ اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وی ہیو سیٹ اے ونڈرفل ٹریڈیشن، کہ یہ جو ڈیل ہے سوئٹزرلینڈ کی، یہ ایک کامیاب ہو گئی ہے، ہم نے ایک ٹریڈیشن سیٹ کر دیا ہے۔ اور ابھی سیٹرڈے کو کل اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے کہا وائلنس واز گوئنگ ٹو بی میٹ ود وائلنس، یعنی انتشار کا جواب ہم بھی انتشار سے دیں گے۔ تو اب یہ دیکھ لیے، یہ بھی جھوٹا۔ اس نے کہا کہ ٹرمپ کے سوئٹزرلینڈ میں ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا، اور یہ اس نے جھوٹا دیا۔ ابھی اس نے تھریٹ کر دیا ہے کہ ہم وائلنس کا جواب وائلنس سے دیں گے۔ اور نتنیاہو کا بھی جھوٹا ابھی لیٹسٹ بیان آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہمارا لیبنان کے اوپر کوئی ٹیریٹوریل ایمبیشن نہیں ہے۔ تو آپ، میرا خیال ہے آپ بھی انجوائے کریں گے اور کہا لگائیں گے کہ یہ نتنیاہو نے کیا ایک اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ ہمیں اس سے بھی ان تمام لوگوں کے، ٹرمپ کے، جے ڈی وینس کے اور نتنیاہو کے عزائم آشکار ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں جانتے، ان کو خود نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور یا وہ خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، انڈر پریشر ہیں۔ جو بھی صورتحال ہے، دونوں صورتوں میں بہرحال یہ جو بھی رزلٹ نکلیں گے، یہ خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔